جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو ایک بحث وہ ہر ایک پلیٹ فارم پہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر کوئی اپنی ذاتی نجی مجلس میں، اجتماعی مجلس میں، ایسے ہی سوشل میڈیا پہ یہ پیغام لکھتا پھیلاتا نظر آتا ہے کہ جیسے ہی یکم شوال آیا مسجدوں سے وہ رونق جو رمضان المبارک میں تھی وہ چلی گئی۔ ظاہر ہے رمضان المبارک ایک ایسا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہر انسان ذوق اور شوق سے عبادت کرتا ہے، عبادت کی پابندی کرتا ہے۔ مسجدیں بھری ہوئی ملتی ہیں، نمازیوں کی تعداد عام دنوں سے بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ ہم تو یہاں اگر اپنی مسجد کی بات کریں تو تقریباً سارے ہی جمعوں میں یہ مسجد کا کشادہ صحن جو ہے یہ تنگ پڑ گیا اور نماز کے لیے باہر بندوبست کرنا پڑا، صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی۔ یہ جو پچھلا جمعہ ہم نے رمضان المبارک کا آخری جمعہ پڑھا ہے، عورتوں کے لیے جتنی جگہ ہے وہ ساری کی ساری بھر گئی، حتیٰ کہ پھر ساتھ گھر کے صحن میں خواتین کا بندوبست کرنا پڑا اور وہ صحن بھی بھر گیا۔ رمضان المبارک کی ایک خاص برکت ہے اور اس میں عبادت کے ساتھ بندے کا ایک خاص لگاؤ ہے، خصوصاً بندہ مومن کا۔ لیکن جو فرائض ہیں وہ جیسے رمضان میں فرض ہیں ویسے ہی عام دنوں میں فرض ہیں، ان کی اہمیت وہی ہے۔ اور دوسری بات، ایسے لوگ جو رمضان المبارک کے بعد عبادت چھوڑ دیتے ہیں انہیں یہ بات سمجھانی، یہ بات ان تک پہنچانی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمتیں تو بند نہیں کی، تم نے عبادت کیوں بند کر دی، عبادت کیوں چھوڑ دی؟ رحمتیں اور عنایتیں وہ اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہے جیسے رمضان المبارک میں آپ پر نوازشیں اور عنایتیں فرماتا رہا، ویسے اس کی رحمتیں اور اس کی رحمتوں کا حصول اور اس کی رحمتوں کی ضرورت وہ جیسے رمضان المبارک میں تھی وہ اب بھی ہے۔ یہ تو بندہ نہیں کہہ سکتا کہ رمضان المبارک میں مجھے ضرورت تھی بخشش کی بھی، رحمت کی بھی، برکت کی بھی، اور اب وہ کہے کہ مجھے اب ضرورت نہیں ہے، نہ بخشش کی ضرورت ہے، نہ رحمت کی ضرورت ہے، نہ برکت کی ضرورت ہے، تو ایسے تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے ایسے لوگوں تک کہ جو رمضان المبارک میں خاص طور پہ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں اور باقی دنوں میں عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خصوصاً باجماعت نماز یا جمعہ کے لیے، جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنا، یہ اس میں لوگ سستی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت کی مساجد کو، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا جیسے رمضان المبارک میں ضروری ہے ویسے ہی بعد از رمضان بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دعا دیا کرتے تھے مسجدیں آباد کرنے والوں کو، بلکہ مسجدوں کی صفوں کی ایک طرف آباد کرنے والوں کو دعا دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دعا فرمائی کہ اللہ تو رحم فرما صف میں دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر۔ چند دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جو دعا تھی اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ بھاگ کے دائیں طرف آتے ہیں اور بائیں طرف جو ہے نا لوگ کم کھڑے ہونے لگ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، یا اللہ جو بائیں طرف کو آباد کرے تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے۔
مسجدوں کی آبادی، مساجد کی صفوں کی آبادی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستوجب بناتی ہے بندے کو، کہ پیغمبر جس بندے کے لیے دعا کر دیں اللہ تو اس کے گھر کو آباد فرما، اور صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے فرشتوں کو کہے گا این جیرانی، وہ جو میرے پڑوسی تھے وہ کہاں ہیں؟ اللہ کون تیرا پڑوسی ہو سکتا ہے، تو رب العالمین ہے۔ اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے این عمار المساجد، وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ مساجد آباد کرنے والے کدھر ہیں؟ جو مسجدوں کو آباد کرتے، مسجدوں کی آبادی میں ان کا خاص حصہ ہوتا۔ مسجدوں کو جیسے بنانا ضروری ہے، تعمیر کرنا ضروری ہے، ان کی مرمت، تزئین و آرائش اور انہیں خوشبودار رکھنا ضروری ہے، ویسے ہی مساجد کو آباد رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر میں کہوں کہ مسجد میں فلاں کام ہے، مجھے پیسے چاہیے، چندہ چاہیے تاکہ میں مسجد کا فلاں کام کروا سکوں، مجھے یقین اور امید ہے کہ آپ میں سے ہر ایک ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، حتیٰ کہ اگر یہ پیغام اس بندے تک پہنچ جائے جو نمازوں کے لیے مسجد میں نہیں آتا، وہ بھی کہے گا کہ چونکہ کام مسجد کا ہے میرا کچھ حصہ اس میں ڈل جائے، میں چندہ دے دوں، کچھ روپے دے دوں تاکہ میرے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے۔ تو یہی لوگ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے مسجد پہ خرچ کرنا ضروری ہے ویسے ہی مسجد میں آنا بھی ضروری ہے۔ جیسے چندے مسجد کی آبادی، تزئین و آرائش اور مرمت کے لیے ضروری ہیں، ایسے ہی ہماری حاضری بھی مسجد کی آبادی کے لیے، مسجد کی تزئین و آرائش کے لیے۔ مساجد اللہ کا گھر ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، بلکہ مسجدوں کو کعبہ کی بیٹیاں قرار دیا گیا ہے۔ کعبہ کی طرف تو بھاگ بھاگ کے جایا جاتا ہے، حرم کی طرف جسے موقع ملے، جسے استطاعت ہو، اللہ رب العزت سب کے نصیب میں کرے۔ جنہوں نے دیکھا ہے انہیں دوبارہ دکھائے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کی زندگی میں انہیں دکھا دے، وہ زیارت نصیب فرما دے۔ ادھر بھاگیں گے شوق کے ساتھ، اور اپنی مساجد، قریب کی مساجد، ان میں جانا، ان میں آنا کوئی فضیلت سے خالی عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو درجات ہیں نا، درجات جن اعمال کے ذریعے اللہ بندوں کو درجے عطا فرماتا ہے، وہ کچھ ایسے عمل ہیں جو میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ پہلا عمل انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، نمازوں کو بلکہ باجماعت نمازوں کو اپنے پورے دن کے، رات کے شیڈیول میں شامل رکھنا۔ جیسے صبح کے وقت بندہ اٹھتا ہے نا، کہتا ہے آج یہ کام کرنا ہے، آج بچوں کی فیس بھی دینی ہے، آج فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، ایسے ہی اس کے شیڈیول میں باجماعت نمازیں بھی ہونی چاہیے تاکہ نمازوں کا منتظر رہے، وہ نمازوں کا انتظار اس کے عمل میں لکھا جاتا رہے۔ شہر سے باہر جا رہا ہے تو بھی اپنے وقت کو نمازوں کے حساب سے مینج کرے کہ میں نے کون سی نماز کہاں پہ پڑھنی ہے، کون سی نماز کہاں پہ پڑھنی ہے۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ و اسباغ الوضوء علی المکارہ، اور سخت سردی کے موسم میں بھی وضو کو اچھی طرح کرنا، وضو کو اچھی طرح کرنا۔ والمشی بالاقدام الی الجماعات، اور تیسرا جو فضیلت والا کام ہے جس سے اللہ درجات بلند کرتا ہے، پیدل چل کے جماعت میں شامل ہونے کے لیے آنا۔ پیدل چل، جو دور ہے وہ سواری استعمال کرے، اللہ نے موٹر سائیکل دے رکھا ہے، گاڑی دے رکھی ہے، اللہ اس کے حساب سے اس کے قدم بنا دیں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اس نے دے رکھی ہے۔ لیکن پیدل چل کے آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اجر میں اضافے کا باعث۔ المشی بالاقدام الی الجماعات، جماعت میں شامل ہونے کے لیے چل کے آنا۔ مسجد کی آبادی افراد کے ساتھ ہے، مسجد کی آبادی نمازیوں کے ساتھ ہے،
مسجد کی آبادی احباب کے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ بلا شبہ مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ نشانی ہے ایمان کی مسجدوں کو آباد رکھنا۔ اذا رأیتم الذی یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو مسجد کی خبر گیری رکھتا ہو، اگر تم ایسے بندے کو دیکھو فاشہدوا لہ بالایمان، کہیں پہ ضرورت پڑے نا تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ وہ مومن بندہ ہے جسے مسجد کی فکر ہے، مسجد کی آبادی کی فکر ہے، مسجد کا خیال کرتا ہے، مسجد کی چیزیں ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں ان کا خیال رکھتا ہے، مسجد کی انتظامیہ کے نوٹس میں لاتا ہے چیزیں۔ یہ وہ ہے جو خیال کرتا ہے مسجد کا، جو یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کچھ کمی ہے، یہاں پہ کوئی ضرورت ہے، وہ مشورہ دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں مسجد کی خبرگیری میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کی تو ایمان کی گواہی دینے میں کوئی دیر ہی نہ کرو۔ جب بھی ایسا بندہ نظر آئے کہ ہو مسجد کا خبرگیر، دے دو اس کی ایمان کی گواہی۔ اللہ بھی فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بھی اللہ کی مسجدیں تو ایمان والے آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر بھی ایمان ہو اور انہیں یہ بھی یقین اور ایمان ہو کہ ہم نے قیامت کے دن اٹھنا بھی ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، مسجدوں کو آباد وہ کریں گے جو نماز قائم کریں گے، مسجدوں کو آباد وہ کریں گے جو زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے آخری چیز پتہ کیا فرمائی؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور بھئی مسجدوں کو وہ آباد کریں گے جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے سوا نہیں کسی سے ڈرتے۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، انہیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ مسجد میں جائیں گے تو کاروبار میں کمی آ جائے گی، مسجد میں جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا، بالکل یہ خیال نہیں کرتے۔ لا تلہی، اللہ فرماتے ہیں تجارت کاروبار وہ تو انہیں روکتا ہی نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، مسجدوں میں آنے سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ جس سے خوف ہو کہ اگر دوستوں کی یہ مجلس چھوڑ کے چلا گیا یہ دوبارہ نہیں ملے گی، وہ تو مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے۔ جسے یہ خوف ہو کہ کھیل چھوڑ کے چلا گیا، پتہ نہیں میری ٹیم کا یا کسی چیز کا کوئی نقصان ہو جائے گا، وہ مسجدوں کو آباد نہیں کرے گا۔ جو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے، سارے معاملات زندگی چلتے ہوئے یاد رکھے گا کہ مجھے اللہ نے آواز دی ہے، یہ اللہ کے گھر کا وقت ہے، یہ میرے گھر کا وقت نہیں میرے لیے، یہ میرے کاروبار کا وقت نہیں ہے، یہ میری کھیل کا وقت نہیں ہے، یہ دوستوں کی بیٹھک اور مجلس کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ کا وقت ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہ سارا کچھ چھوڑ دے گا، کیونکہ سارے ڈروں سے اوپر، ہر قسم کے خوف سے اوپر وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، مسجدوں کو آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ کہنے کو تو ہر بندہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کا خوف نہیں، عام جملوں میں استعمال ہوتا ہے ہمارے کہ مجھے اللہ کی ذات کے سوا کسی کا خوف نہیں، اپنی بہادری، اپنی دلیری کو کسی کے سامنے بیان کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے زبانی طور پہ بیان دے رہا اللہ کے سوا نہیں ڈرتا کسی سے۔ اگر تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ تو کہتا ہے کہ جو میرے سوا کسی سے نہیں ڈرتا وہ میری مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ پھر ذرا یہ جرت عملاً بھی دکھاؤ کہ واقعتاً اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے، واقعتاً رشتہ داروں کا ڈر نہیں ہے اللہ کے ڈر کے مقابلے میں، واقعی دوستوں کا ڈر نہیں ہے اللہ کے ڈر کے مقابلے میں، واقعی نقصان کا ڈر نہیں ہے اللہ کے ڈر کے مقابلے میں، یہ عملاً دکھانا پڑے گا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے لیے اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ہیں وہ دلیر جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ فرماتے ہیں تو پوری امید ہے۔ تو جس کام کے لیے اللہ رب العزت امید کا لفظ فرمائے نا تو سمجھو بات یقینی ہے، بات یقینی ہے۔ جہاں اللہ فرماتا ہے شاید کہ تم، تاکہ تم، لعلکم ترحمون، لعلکم تتقون، وہاں اس کا معنی جو ہے وہ تذبذب نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں، وہ یقینی ہے۔ جس چیز کے لیے اللہ نے لفظ امید لگا دیا کہیں پہ، اس کا مطلب ہے اللہ وہ کام کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے پھر یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، یہی لوگ ہدایت یافتہ۔ اچھا، سورہ توبہ اب ایسی صورت ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے جہاد کے احکام بیان فرمائے، احکام جہاد بیان فرمائے، اللہ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا، پھر اتنے بڑے عمل جہاد کے بیان کرتے ہوئے، جہاد کے ہوتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک بیچ میں مسجدوں کی آبادی کا تذکرہ فرماتے ہیں۔
کہ وہ اتنا بڑا عمل بھی تمہیں مسجدوں کی آبادی سے غافل نہ کرے. تمہارے چھوٹے چھوٹے کام، یہ تو کام چلتے ہی رہتے ہیں، دنیا کے کام کبھی بھی نہیں رکتے. بندہ کہے نا میری مصروفیت اتنی ہے، میں ادھر ادھر سے ہٹ گیا تو پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں. یاد رکھ ایک دن تو نے چلا جانا ہے، کام ویسے ہی چلتے رہنا. چلا جائے گا تو دنیا سے، ایک وقت مقرر ہے تو نے دنیا سے چلے جانا ہے. تو جو سمجھتے نا میرے علاوہ یہ نظام نہیں چلے گا، یہ گھر نہیں چلے گا، یہ کاروبار نہیں چلے گا، کوئی ایسی بات نہیں. بڑوں بڑوں کو ہم نے جاتے ہوئے دیکھا ہے، جب وہ چلے گئے ہیں بعد میں دنیا ویسی کی ویسی ہے. ہماری اور آپ کی مصروفیت کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مصروفیت سے بڑی تو نہیں ہے. اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دن میں بڑی مصروفیت ہے، بڑی مصروفیت ہے آپ کے دن میں، بڑے کام ہیں. آپ نے لشکروں کو بھی روانہ کرنا ہے، آپ نے صلح بھی کروانی ہے، آپ نے خود بھی جہاد کے لیے نکلنا ہے، آپ نے مسائل بھی بتلانے ہیں، آپ نے فتوے بھی دینے ہیں، آپ نے خطبے بھی دینے ہیں، آپ نے جو ہے لوگوں کو مشورے بھی دینے ہیں، لوگوں سے مشورے لینے بھی ہیں، آپ نے باہر سے آئے ہوئے وفود کو بھی اٹینڈ کرنا ہے، باہر اپنے وفود کو بھیجنا بھی ہے دوسرے حکمرانوں کے پاس دوسرے ملکوں میں. ان لک فی النہار سبحا طویلا. بڑے کام ہیں سارے دن میں، کام بڑے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہے، مسجد سے غافل نہیں ہے. مسجد کی بے آبادی نہ ہو، مسجد آباد رہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے امور کا نمٹانا مسجد میں ہی کر رکھا تھا. صرف اللہ کی حدود کو نافذ مسجد میں نہیں کیا کرتے تھے. اس سے منع کیا ہے کہ اللہ کی حدوں کو، کسی کا ہاتھ کاٹنا ہے وہ مسجد میں نہ کیا جائے، کسی کو کوڑے مارنے ہیں مسجد میں نہ ہاتھ جاری کی جائے. جن چیزوں کی ممانعت ہے وہ ممانعت ہے. کاروبار نہیں بندہ مسجد میں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے بندے کو دیکھو نا کہ مسجد میں اعلان کر رہا ہے کوئی چیز بیچنے کا، اسے پھر کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیرے کاروبار میں برکت ہی نہ ڈالے. اگر کسی کو دیکھو نا گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کر رہا ہے، یہ دیکھیں مسجدیں جس کام کے لیے ہیں وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آئے مسجد میں اعلان کرے یا کروائے میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، فرمایا اسے کہو لا رد اللہ علیک، اللہ کرے تجھے وہ چیز ملے ہی نہ. ہمارے ہاں مسجدوں کے سپیکر کھول دیے جاتے ہیں گمشدہ چیزوں کے اعلان کے لیے. کہیں گاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ آ کے کوئی دکان لگی ہے مسجد میں، وہ اعلان پیسے دیتا ہے تھوڑے سے، مسجد میں اعلان کروایا میں فلاں جگہ پہ آیا ہوں، کپڑا میں نے رکھا ہوا ہے، سارا گاؤں آ جائے وہاں سے سستے میں کپڑا لے لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں اس کام کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہیں، اس کام کے لیے تو نہیں مسجد. بلکہ ایک بندہ نماز کے بعد کھڑا ہوا کہنے لگا میرا اونٹ گم گیا، اگر کسی نے دیکھا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا رد اللہ علیہ کا، اللہ کرے آپ کو ملے ہی نہ، اونٹ ملے ہی نہ. مسجد اس کام کے لیے، مسجدیں تو نماز کے لیے ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، یہ تلاوت قرآن کے لیے ہیں. جن چیزوں کی ممانعت ہے ان کی ممانعت ہے، باقی سارے امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نمٹایا کرتے تھے. گھر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرکز تھا، جو بیٹھنے کی جگہ تھی، جو دفتر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں پہ آپ آنے والے وفود کو وصول کیا کرتے تھے اور بھیجا کرتے تھے، وہ مسجد ہی تھی. تو یہ مساجد جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، انہیں آباد رہنا چاہیے. رمضان آئے تو بھی آباد رہیں، رمضان جائے تو بھی آباد رہیں. یہ چیزیں، یہ باتیں، یہ نصیحتیں، یہ وصیتیں یہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کریں. بچوں کو مساجد میں ساتھ لایا کریں، بچوں کو مساجد کا عادی بنائیں، انہیں دکھا دیں کہ یہ مسجد ہے، یہاں آنا جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنا ہے. بچوں کو مساجد سے واقفیت نہیں ہے، اس لیے جب آتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں اللہ جانے ہم کون سی جگہ پہ آ گئے ہیں. مسجدوں کو آباد کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں بھی نماز کا ایک حصہ گھروں کے لیے بھی بچا کے لے جاؤ. ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے، آئے مسجد میں، شروع کی سنتوں سے لے کر آخر کی سنتوں نوافل تک مسجد میں ہی پڑھی اور گھر چلے گئے. گھر نماز نہیں، گھر نہ بیوی دیکھتی ہے، نہ بچے دیکھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نماز کا کچھ حصہ وہ مسجد سے گھر بھی بچا کے لے جایا کرو. جو نفل ہیں، جو سنتیں ہیں، مسجد میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ان کا گھر میں پڑھنے کا ہے. اس کی حکمتیں ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ